بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مرجع علی قدر مرحوم آیت اللہ صافی گل پیگانی، جن کا انتقال آج قم المقدسہ میں ہوا، ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہوئے اور تمام مومنین کو شامل کیجیے گا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہوئے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وسیلہ۔ سلمان کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا، میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو دو شہزادے تھے سیاہ لباس میں، کہہ رہے تھے سلمان بابا نے بلایا ہے۔ دیکھیں ہر بات کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، کچھ بین السطور باتیں بھی ہوتی ہیں۔ علی منتظر تھے سلمان کی کہ جنازہ زہرا پر سلمان آئے، تو علی دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دور سے جب سلمان کو آتے ہوئے دیکھا نا تو اٹھے اور آگے بڑھ کر سلمان کو گلے لگا لیا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب کبھی گھر میں جنازہ ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں انسان اتنا مصروف ہوتا ہے کہ رونا بھی چاہے تو اندر گھٹ رہا ہوتا ہے، کبھی آنسو نہیں آ پاتے یا ضبط کیے وہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بہت قریبی عزیز کو انسان دیکھ لے تو اس سے گلے لپٹ لپٹ کر بہت روتا ہے انسان۔ علی جو سب کو خاموش کروا رہے تھے کہ نہ رونا، مدینہ میں آواز نہ جانے پائے، مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے، بچوں رونا تو آہستہ آہستہ رونا، اے اسماء بنت امیس نہ رونا، اے ام سلمہ نہ رونا۔ علی اٹھے اور آگے بڑھ کر سلمان کے گلے لگ کے بہت روئے علی۔ زبان حال اگر پڑھوں تو گویا علی کہہ رہے تھے سلمان زہرا کو مار دیا گیا، علی تنہا رہ گیا۔ سلمان یاد ہے جب میرا فاطمہ سے ازدواج ہوا تھا
تو تم فاطمہ کے ناقے کی مہار پکڑ کر نبی کے گھر سے میرے گھر تک لائے تھے. آج تمہیں بلائے سلمان چلو میرے ساتھ, زہرا کو میرے گھر سے قبرستان لے کے جانا ہے, میرے گھر سے زہرا کا جنازہ قبر تک جانا ہے. خاتون کو دفن کرنے کے لیے معمولاً 2 محرم تو ہوں, جنازہ دینے والا ہو, جنازہ لینے والا ہو. جنازہ دینے والا علی ہے, لیکن جنازہ لینے والا کون ہوتا؟ لہذا جب نے قبر زہرا سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے, یا علی میری بیٹی میرے حوالے کر دیجیے. السلام علیک ایتھا المظلومہ, اے مظلومہ بی بی آپ پر سلام. الممنوعۃ حقها, جن کے حق سے منع کر دیا گیا. المظلوم بعلها, جس کا شوہر بڑا مظلوم ہے. المغصوبۃ ارثها, جس کی میراث غصب کی گئی. المکسورۃ ضلعها, جس کی پسلیاں توڑ دی گئی. المخفیۃ قبرها, جس کی قبر آج تک مخفی ہے, نہیں معلوم زہرا کو کہاں دفن کیا علی ابن ابی طالب نے. چلیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا وسیلہ لے کر. یہ وہ وسیلہ ہے جو عرش سے فرش تک اپنا اثر رکھتا ہے. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کے کوئی وسیلہ ہو نہیں سکتا. جس در کے احترام میں رسول اللہ بلند ہوتے اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اس در پر چلیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا نام گرامی. جو آپ کی حاجات ہیں, پریشانیاں دور ہوں, مشکلات حل ہوں, حاجات پوری ہوں, ہمارا ایمان سلامت رہے, نسلوں میں ایمان منتقل ہو, عزاداری اب عبداللہ الحسین علیہ السلام مرتے دم تک کرتے رہیں انشاءاللہ. مولا کی ولایت کا پرچم بلند رکھیں, اور جو کچھ آپ کی دنیاوی جائز شرعی حاجات ہیں سب حاجتوں کے لیے. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. آپ نے بی بی زہرا کا ذکر سنا. ایک چھوٹی زہرا بھی ہیں کربلا میں جو 4 برس کی ہیں. زہرا کی پوتی ہیں وہ, جو اپنے بابا سے فریاد کرتی تھیں, نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا, فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. یہ وہ آخری بچی تھی جو حسین سے ودا ہوئی. علامہ مجلسی سے بی بی فاطمہ الزہرا ہی نے کہا تھا میرے حسین کے رخصت کے مصائب ضرور پڑھا کرو, بس بی بی کے حکم پر میں ایک جملہ کہہ دوں. یہ وہ آخری بچی تھی کہ جو اپنے بابا سے ودا ہوئی اس عالم میں, کہ کہتی رہی کہ بابا ایک بار اور مجھے سینے پہ سلا لیجئے گا. یا اللہ, عجب منزل تھی یہ, باپ کے لیے بیٹی سے رخصت ہونا. اور جب حسین رخصت ہو کر جانے لگے تو فرمایا بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھیں جیسے یتیموں کے سر پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں. حسین وہ
कायनात के वाहिद बाप हैं जिन्होंने अपनी ही बच्ची के सर पर ऐसे हाथ रखा जैसे यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखते हैं। और जब हुसैन शहीद हो गए तो फिर यही बच्ची सबसे पहले आई, जुलजना को खाली देखा तो फरमाया, है बाबा के जुलजना, जब बाबा को शहीद किया सुकिया, अभी तो थोड़ा पानी पिला दिया, अब कुतिल अदशाना, या कत्ल किया मेरे बाबा को प्यास के आलम में। हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे 2 नहरों के दरमियान मारे गए। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद इब्न रसूल अल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न अल हुसैन या ज़ैन अल आबिदीन अय्युहा सज्जाद इब्न रसूल अल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा जअफ़र या मुहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर इब्न रसूल अल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा अब्दुल्लाह या जाफ़र इब्न मुहम्मद अय्युहा सादिक़ इब्न रसूल अल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा इब्राहीम या अबल हसन या मूसा इब्न जअफ़र या अबल हवाइज अय्युहल काज़िम इब्न रसूल अल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के तवस्सुल के साथ साथ मेरा जी चाह रहा है कि आज चंद जुमले बतौर ईसाल सवाब रूह आयतुल्लाह गुल पैगानी मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मसाइब के चंद जुमले अर्ज़ करूँ। और बीबी मासूमा क़ुम के इसलिए कि उनकी सारी ज़िंदगी खिदमत अहले बैत में गुजरी, शहर क़ुम में और साथ ही शहर मशहद में के करीब। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जुमले अर्ज़ करूँ। इमाम रज़ा शहनशाह खुरासान, लेकिन साथ में गरीबुल गुरबा भी हैं, सबसे तन्हाई के आलम में शहीद हुए। मामून ने मौला रज़ा को दरबार में बुलाया तो अंगूर पेश किए थे मौला को, ये कहते हुए कि इससे बेहतर अंगूर मुमकिन नहीं है। मौला ने कहा जन्नत के अंगूर इससे बेहतर है। तो उसने कहा फर्जंद रसूल, आप मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैं आपको मार दूंगा? तो मौला ने कहा कि हमें तो यकीन है कि अम्र इलाही यही है, इस वक्त हमारा दुनिया में वक्त मुकम्मल हो चुका है। ये कहकर मौला ने 2 दाने तनावुल फरमाए और उठकर चलने लगे। तो मामून ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मौला रज़ा ने कहा जहाँ तूने भेजा है वहीं जा रहा हूँ। मौला बैतुल शरफ में तशरीफ लाए और करवटें बदलते रहे।
امام رضا علیہ السلام بالآخر مولا رضا کو قضا آ گئی، اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ اس وقت امام جواد یتیم ہو گئے، 8 برس کے سن میں امام جواد یتیم ہوئے، لیکن نہیں ہے تاریخ میں کہیں کہ کسی نے امام کو تماچے مارے ہوں، یہ فقط سکینہ کا مقدر تھا کربلا میں۔ یا اللہ، امام کے اہل و عیال کو اونٹوں سے باندھ کر شہر شہر نہیں پھرایا گیا، گلے کو رسیوں میں نہیں جکڑا گیا۔ خود امام رضا علیہ السلام کا حکم ہے کہ ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اے ابن شبیب کسی شے پر بھی رونا ہو حسین پر ضرور رونا، اس لیے کہ فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کرتے ہیں۔ بس عزیزوں، ہرسمہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خیمہ نصب ہے جس میں غسل و کفن کی آواز آ رہی امام رضا کے، اور ہرسمہ نے مامون سے مولا کی وصیت کا بھی ذکر کیا کہ خبردار تو جنازے کو ہاتھ نہ لگانا، امام کے فرزند آئے تھے خاص مدینہ سے جنازے کو غسل دینے کے لیے۔ تو بس میں اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ رکھا کہ ایک امام باقاعدہ مدینے سے معجزے کے ذریعے پہنچیں اور امام کو خراسان میں غسل دیں، لیکن فقط یہ امام زین العابدین سید الساجدین کا مقدر ہے کہ انہوں نے بابا کی لاشیں کو سامنے دیکھا ہے، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، امام جنازے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عجب عالم ہے۔ یا اللہ، مولا رضا کی جب قبر آمادہ تھی اور قبر میں رکھا گیا تو قبر خود بخود بند ہو گئی، اور مولا رضا اپنی جدہ کے پاس پہنچ گئے، فاطمہ زہرا کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ ہے۔ ان کے بابا کا لاشا بغداد کے پل پر پھینکا گیا، ان کے بابا کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ ہے۔ اور جب امام تقی یتیم ہو گئے تو 8 برس کے سن میں یتیم ہونا یہ بڑا سخت تھا، لیکن میں نے عرض کیا 8 برس کے سن میں یتیم ہونے سے زیادہ سخت تھا 4 برس کے سن میں یتیم ہونا۔ سکینہ تو زندان شام ہی میں بابا بابا کہتے ہوئے مر گئی تھی۔ یا اللہ، امام ہی کو ہدیہ کرتے ہوئے جملے کہتا ہوں، جب گل ہوا چراغ حرم ملک شام میں، یعنی سکینہ مر گئی یاد امام میں، دیکھے ستم یزید کے دربار عام میں، شہ کے سلام کو گئی دارالسلام میں، دنیا میں داد رس نہ ملا داد خواہ کو، جا کر نشاں تماچوں کے دکھلائے شاہ کو، نادار ماہ پانی نہیں اور غذا نہیں، بی بی کے لات اٹھانے کی خاطر چچا نہیں، ماتم سرائے گھر تھا تیرے بین کرنے سے، زندان سونا ہو گیا بی بی کے مرنے سے۔ یا امام رضا میں زیارت پہ بلائیے۔ آپ کی بہنوں نے جب آپ کی شہادت کی خبر سنی تھی تو اس وقت تاب نہ لا پائی تھیں، غش کھا گئی تھیں، لیکن سننا اور ہے اور دیکھنا اور ہے۔ کربلا کی زینب نے تو دیکھا تھا چند قدموں کے فاصلے سے اپنے بھائی کی شہادت کو۔ چلیں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے امام رضا نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ تمام فقہاء، علماء، مراجع عظام جن نے خدمات انجام دی، بالخصوص آیت اللہ صافی گل پیگانی، ان کی روح کو عطیہ کرتے ہوئے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا۔ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، تمام حاجات کے لیے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ
يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله अपनी अपनी हाजात तलब कीजिएगा चार मासूमीन के तवस्सुल से يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليه أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي وابن مولا يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان الأمان 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 من فتنة الزمان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع السلامات.